ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے اختلاف اس وقت ناپسند ہے جب تمہارے پاس دلیل آ جائے, علم آ جائے, معلوم ہو جائے کہ اس مسئلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اس طرح کہتا ہے, معلوم ہو جائے کہ اس مسئلے پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس طرح کہتی ہے. اس کے بعد کسی قسم کا چو و چرا کرنا انسان کو بہت بڑے عذاب کی دعوت دیتا ہے, جس کے تعلق سے قرآن مجید نے کہا اللہ کا فرمان آنے کے بعد اور نبی محترم کے فرمودات آنے کے بعد جس نے اپنا منہ کھولا, جس نے اپنی عقل دوڑائی, گویا کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں, سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں, وہ کسی لائق نہیں رہتا. اس کے اعمال پوری طرح برباد ہو جائے, ظاہر سی بات ہے وہ بہت بڑے عذاب ہی کو دعوت دے رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے علم آنے کے بعد اختلاف مت کرو. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رکوع کی ابتدا میں, رکوع نمبر 11 کی ابتدا میں اللہ نے 2 اصول دیے تھے اختلاف سے بچنے کے لیے, جس کو آج امت محمدیہ بھلا چکی ہے, جس کی وجہ سے آج امت محمدیہ بھی فرقوں میں بٹ گئی, اختلافات میں پڑ گئی. ایک تھا مرکز اطاعت اور دوسرا تھا محور عقیدت. 2 اصول قرآن مجید نے اسی رکوع میں, رکوع نمبر 11 کی ابتدائی آیت میں, آیت نمبر 102 اور 103 میں اللہ نے اصول دیا تھا. ایک تھا مرکز اطاعت, یعنی اطاعت کا مرکز کون؟ اللہ نے کہا تھا وہ رسی جو اللہ کی طرف سے نیچے لٹکی ہوئی ہے, یعنی اللہ کا فرمان اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات, کیونکہ دونوں اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں. یہ ہے مرکز اطاعت. سارے مسلمان اگر اطاعت کے لیے اپنا سر تسلیم خم کریں تو ان 2 کی وجہ سے, ان 2 کے آ جانے کے بعد اپنا سر جھکا لیں, عقل کا دروازہ بند کر دیں, جستجو اور کاوشیں پیچھے کر دیں, اپنا سر تسلیم خم کر دیں. دوسرا تھا محور عقیدت. عقیدت کا محور تقویٰ ہے, عقیدت کا محور قرآن اور حدیث ہے, اللہ اس کے رسول ہے. کسی چیز سے اگر عقیدت ہو تو اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر ہو, اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر ہو. یہ 2 چیزوں میں جب اختلاف آ گیا, ان 2 چیزوں کے علاوہ تیسری چیز مانی گئی یا 2 میں سے کسی ایک کو نکالا گیا یا 2 کے تعلق سے گڑبڑ کیا گیا, اختلاف کیا گیا, اس کا کچمبر جب بنایا گیا تو مسلمانوں میں فرقہ بندیاں شروع ہو گئی. مسلمانوں میں فرقہ بندیاں شروع ہو گئی. اگر آپ فرقہ بندی کی تاریخ دیکھیں, اگر آپ فرقہ بندی کی تاریخ دیکھ لیجئے, یہی چیز نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آئے گی کہ قرآن اور حدیث کے فہم اور اس کی توضیح اور اس کی تعبیر میں کچھ باہم اختلاف تو ہو سکتا ہے. قرآن اور حدیث کے سمجھنے میں باہم اختلاف تو ہو سکتا ہے, جیسے کہ صحابہ کے دور میں تھا, تابعین تابع تابعین رحم اللہ کے دور میں تھا. ان کے سمجھنے میں, ان کی توضیح میں, ان کی تفسیر میں, ان کی تعبیر میں باہم اختلاف ہو سکتا ہے. یہ فرقہ بندی کا سبب نہیں ہے. جیسے آج لوگ کہتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے, ہمارے پاس بھی دلیل ہے. 2 دلیل کے آ جانے کے بعد اختلاف ختم ہوتا ہے, اختلاف بڑھتا نہیں ہے. صحابہ کے دور میں بھی باہم قرآن حدیث کا سمجھنے میں اختلاف تھا, مگر فرقہ بندی نہیں تھی. اس وقت صرف ایک ہی اسلام تھا, سب کے سب مسلمان تھے, کوئی جماعتوں اور گروہوں میں کوئی بٹھا ہوا نہیں تھا. جیسے ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ میری آگے کی بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے. طہارت کے مسئلے میں ایک مسئلہ ہے, بہت سارے صحابہ کرام اس طرح عقیدہ رکھتے تھے, اس طرح اصول جانتے تھے, اس طرح مسئلہ سمجھتے تھے کہ اگر مرد عورت سے مل جائے, بھلے ہی انسان نہ ہو, تو دونوں پر غسل واجب. بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن کا یہ ماننا تھا کہ مرد عورت مل جائے, انزال ہو تو ہی غسل ورنہ غسل نہیں. ایک ہی مسئلہ, 2 قسم کے اختلاف صحابہ میں. آپ بخاری مسلم اٹھائیے, کوئی دور کی کتاب مت اٹھائیے, بہت آسان مسئلہ بتلا رہا ہوں. صرف بخاری مسلم اٹھائیے, آپ کو دونوں قسم کی حدیثیں ملیں گی. دونوں قسم کی حدیثوں کو روایت کرنے والے صحابہ, جید صحابہ ملیں گے آپ کو.
انزال ہو تو غسل واجب، اور ایک کہتے ہیں انزال نہ بھی ہو تو غسل واجب. کیسے حل ہوا ان کا اختلاف؟ باہم تو اختلاف تھا ہی آپس میں، پھر بھی فرقہ بندیاں نہیں تھی. آج سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، دونوں کے بعد دلیل ہے، پھر بھی یہ الگ جماعت کا، یہ الگ جماعت کا ہے. نہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، دونوں کے پاس دعویٰ ہے کہ دونوں کے پاس دلیل ہے، پھر بھی یہ الگ جماعت کا وہ الگ جماعت ہے. میں کہتا ہوں اگر دلیل ہے تم دونوں کے پاس، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ صحابہ کی طرح ہمارا اختلاف ہے، تو یہ فرقہ بندی ہے کیوں؟ صحابہ کی طرح اختلاف اگر ہوتا تو دلیل کے آنے کے بعد اختلاف ختم ہونا چاہیے تھا. جس طرح صحابہ کے دور میں اس مسئلے پر الگ الگ دو گروہ تو تھے اس مسئلے میں، پر ان کا بھی اختلاف ختم ہوا، پر فرقہ بندیوں میں نہیں بٹے. تو گویا کہ یہ فرقہ بندی کا سبب نہیں ہے کہ دلیل ہو، دلیل کے سمجھنے میں اختلاف ہو، دلیل کی توضیح اور تعبیر میں اختلاف ہو، یہ فرقہ بندی کا سبب نہیں ہے. یہ اختلاف تو صحابہ و تابعین رحم اللہ کے عہد میں بھی تھا، لیکن مسلمان فرقوں اور گروہوں میں اس وقت تقسیم نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اس اختلاف کے باوجود سب کا مرکز اطاعت اور محور عقیدت ایک ہی تھا، وہ تھا قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مرکز اطاعت کا سر تسلیم خم اسی وقت کرتے جب قرآن کی آیت آتی اور حدیث آتی. محور عقیدت سب سے زیادہ شدت سے جو محبت تھی وہ اللہ اس کے رسول کے فرمودات سے تھی، قرآن حدیث سے تھی، اس لیے ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوا. لیکن جب شخصیات کے نام پر دبستان فکر معرض وجود میں آئے، ایک فرقہ ایک شخص کے نام پر مشہور ہوتا ہے، دوسرا فرقہ دوسرے شخص کے نام پر مشہور ہوتا ہے. اگر میں فرقوں کے نام لوں، بہت مشہور